بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں سبق، فعل مضارع بنانے کا قاعدہ۔ ماضی معروف کے شروع میں علامت مضارع لگاؤ۔ فعل مضارع بنانے کا قاعدہ بہت آسان ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ فعل مضارع یہ ماضی معروف سے بنایا جاتا ہے۔ اور ماضی معروف کا کوئی صیغہ لے لیتے ہیں، جیسے نصرہ ہے، یہ نصرہ ہے۔ اب اس سے اگر ہمیں فعل مضارع بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے علامتی مضارع اس کے شروع میں لگانا ہے۔ اب یہ بتانا ہے کہ علامتی مضارع 4 ہے، یا، تا، الف اور نون، کوئی سا بھی لے لیتے ہیں، ہم یا کو لے لیتے ہیں، تو یہاں ہم نے یا لگا دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے کہ 5 صیغوں کے آخر میں پیش دو۔ تو 5 صیغے کے آخر میں ہمیں پیش دینا ہے، جن میں سے واحد مذکر غائب کا بھی صیغہ ہے، تو اس زبر کو ہم پیش سے بدل لیں گے۔ اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگاؤ۔ تو نون اعرابی کو ہمیں 7 صیغوں میں لگانا ہے، آگے اس کو بتائیں گے۔ اور 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی لگاؤ۔ نون اعرابی وہ نون ہے جو مضارع میں اعراب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور 2 صیغوں کے آخر میں جمع مؤنث کا جو نون ماضی میں تھا اس کو باقی رکھو، تو مضارع معروف کے تمام صیغے بن جائیں گے۔ علامتی مضارع 4 ہے، یا، تا، الف اور نون، جن کا مجموعہ تعینہ ہے۔ یا 4 صیغوں میں لگتی ہے، وہی ہے واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب۔ تا 8 صیغوں میں لگتی ہے، وہی ہے واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور 6 صیغے حاضر کے۔ الف صرف واحد متکلم میں لگتا ہے، نون صرف جمع متکلم میں لگتا ہے۔ وہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتا ہے یہ ہے واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ وہ 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے یہ ہیں 4 صیغے تثنیہ کے، ان میں نون مکسور ہوتا ہے، اور 2 صیغے جمع مذکر غائب و حاضر کے، اور واحد مؤنث حاضر میں نون مفتوح ہوتا ہے۔ وہ 2 صیغے جن میں نون جمع مؤنث یعنی نون فاعلی باقی رہتا ہے یہ ہے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔